اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار الذي من علينا بنبيه دون الأمم الماضية والقرون السالفة سيدي خلق الخالق حامل رسالة المرسل الصادق المصدق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین کرام، گفتگو کا عنوان ہمارے اور آپ کے 11ویں مولا و آقا امام حسن عسکری علیہ السلام سے متعلق ہے. 11ویں امام کی سیرت کو سمجھنے سے پہلے ایک ایسا نقطہ کہ جو آج اس گفتگو میں زیر بحث آئے گا اس کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں جتنے فرقے اور جتنے گروہ وجود میں آئے اتنے کسی امام کے زمانے میں وجود میں نہیں آئے. آپ دیکھتے ہیں کہ 232 ہجری میں 11ویں امام کی ولادت ہوتی ہے 8 ربیع الثانی کو، اور 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہوتی ہے 8 ربیع الاول کو. 28 سال کی زندگی امام حسن عسکری علیہ السلام کی مختلف مشکلات، مختلف مصیبتوں اور مختلف پریشانیوں کے باوجود اس قدر ہدایت سے پر اور رہنمائی سے پر نظر آتی ہے کہ علماء حیران ہیں کہ 28 سال کے عرصے میں کس طریقے سے ایک انسان اتنے سارے گروہوں کو ان کے سربراہوں کے ساتھ مل کر مقابلے کے ذریعے سے ان کا خاتمہ کرتا ہے، جبکہ خود ان کی زندگی قید و بند سے پر ہے، زندان میں ہے اور مختلف مصائب و مشکلات ان کے سامنے ہیں. ایک ایک کر کے ہم ان روشوں کو، ان طریقوں کو دیکھیں گے کہ جن طریقوں کو 11ویں امام نے اپنایا، وہ کیا حکمت عملی تھی کہ جنہوں نے اپنائی تاکہ ان گروہوں کا مقابلہ ہو سکے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. وہ تربیت کے چند اسلوب کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتے ہیں، اس میں سب سے پہلا نقطہ گفتگو اور مناظرہ. جب بھی آپ دیکھتے ہیں سامنے سے کوئی شبہ آ رہا ہے، 2 چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک ہوتا ہے شبہ اور ایک سوال. سوال اور شبہے میں فرق ہے. سوال
انسان ایسی چیز کے بارے میں کہ جو اسے معلوم نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، جبکہ شبہہ انسان کسی نامعلوم چیز کو معلوم کرنے کے لیے ایجاد نہیں کرتا بلکہ فتنہ ایجاد کرنے کے لیے ایجاد کیا کرتا ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد و آل محمد، سمجھنے کے لیے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو، چونکہ جو جاہل سمجھنے کے لیے پوچھتا ہے وہ مثل عالم کے ہے، اور جو عالم الجھنے کے لیے پوچھتا ہے وہ مثل جاہل کے ہے۔ جب انسان کسی چیز کو پہچاننا چاہتا ہے، کسی مسئلے کو معلوم کرنا چاہتا ہے تو اسے کہتے ہیں سوال، لیکن جب انسان سامنے والے کو شک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، کسی کے ایمان کو متزلزل کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے دیتا ہے شبہہ۔ فرقے اسی طریقے سے بنا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے حبیب کی زندگی کے بعد سے لے کر آج تک جتنے بھی فرقوں کو دیکھیں گے اس کی بنیاد شبہہ ہوا کرتی ہے کہ کوئی ایسی چیز معاشرے میں رائج کی جاتی ہے جس سے معاشرے کے افراد، معاشرے کے مومنین ذہنی اعتبار سے پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ شبہے کی مثال اگر آپ کو سمجھنی ہو تو آپ بہلول اور ہارون کے زمانے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون شراب کے نشے میں دھت اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں بہلول آتا ہے۔ ہارون سمجھ جاتا ہے کہ بہلول اب مجھے اس شراب کے معاملے میں کچھ نہ کچھ کہے گا، تو وہ ایک شبہہ ایجاد کرتا ہے، وہ ایک ایسا سوال ایجاد کرتا ہے کہ جو سوال معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی نامعلوم چیز کو معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دربار میں موجود جتنے افراد ہیں ان سب کو مشکوک کرنے کے لیے سوال کرتا ہے۔ کہتا ہے اے بہلول ذرا یہ تو بتا، یہ جو میں شراب پی رہا ہوں اس سے متعلق ایک سوال ہے میرے ذہن میں۔ بہلول کہتا ہے ہاں پوچھو۔ وہ کہتا ہے کہ کیا انگور کھانا حرام ہے؟ بہلول کہتا ہے نہیں، انگور کھانا تو حرام نہیں ہے۔ کہتا ہے کیا پانی پینا حرام ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں، پانی پینا بھی حرام نہیں ہے۔ اب ہارون شبہ پھینکتا ہے، کہتا ہے کہ جب انگور کھانا بھی حرام نہیں ہے، پانی پینا بھی حرام نہیں ہے، تو پھر انگور اور پانی مل کر جب شراب بن جاتی ہے تو وہ کیسے حرام بن جایا کرتی ہے؟ اس طریقے سے سوال کرتا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ تو بالکل لاجیکل سی چیز ہے، یہ تو بالکل عقلی سی چیز ہے کہ ایک چیز جب خود صحیح ہو اور دوسری چیز بھی صحیح ہو تو ان دونوں کو ملائیں گے تو سامنے سے جو نتیجہ آئے گا وہ بھی صحیح آنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے سامنے والے کو مشکوک کریں۔ تو اس نے کہا انگور کھانا بھی جائز ہے، پانی پینا بھی جائز ہے، تو جب انگور اور پانی مل کر شراب بن جایا کرتے ہیں تو وہ کیوں حرام ہو جاتی ہیں؟ بہلول نے اسی وقت اپنے تھیلے میں سے تھوڑا سا پانی نکالا اور مٹی میں پانی کو مکس کر کے ایک ڈھیلا بنایا اور ڈھیلے کو ہاتھ میں مضبوط کر کے زور سے ہارون کے سر پر دے مارا۔ جیسے ہی ہارون کے سر پہ وہ ڈھیلا لگا اس کا سارا نشہ اتر گیا۔ اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے میرا سر پھاڑ دیا۔ بہلول نے جواب دیا کیا مٹی کوئی خراب چیز ہے؟ ہارون نے کہا نہیں، کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ کہا پانی کوئی خراب چیز ہے؟ کہا نہیں، پانی بھی کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ تو کہا جب مٹی اور پانی بھی کوئی خراب چیز نہیں ہے تو میں نے تو تجھے مٹی اور پانی سے مارا ہے، تو پھر تجھے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہا میرا سر پھٹ گیا۔ کہا جس طریقے سے مٹی اور پانی ہارون کا سر پھوڑ سکتے ہیں بالکل اسی طریقے سے انگور اور پانی مل کر ہارون کے سر کو مست کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے جواب دیا اس شبہے کا کہ جو ہارون کے ذہن میں اس نے ایجاد کیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس طریقے سے مختلف شبہات 11ویں امام کی زندگی میں موجود تھے۔ کچھ افراد غالی تھے، کچھ واقفی تھے، کچھ متصوفہ تھے، کچھ اشاعرہ تھے، کچھ معتزلہ تھے، کچھ جبریہ تھے، کچھ مفوضہ تھے۔ ایک ایک کر کے میں آپ کو بیان نہیں کر رہا، میرے زیر گفتگو جو عنوان ہے وہ غالیوں سے متعلق ہے کہ غالیوں سے
11ویں امام نے کس طریقے سے مقابلہ کیا. یہ لفظ گاف سے نہیں ہے، گالیوں سے نہیں، بچوں کے لفظ کہہ رہا ہوں، غین سے، یہ غالیوں سے. غالی کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں غلو کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے حد سے بڑھا دینا، اس کی مقررہ حدود سے بڑھا کر پیش کرنے کو کہتے ہیں غلو. مثلا عرب اگر کسی چیز کی قیمت بہت زیادہ مہنگی ہو، اس کی حد سے زیادہ مہنگی کوئی چیز ہو، تو وہ کہتا ہے یہ غال ہے، یہ چیز بہت مہنگی ہے، جو حد سے بڑھ چکی ہے، اپنی قیمت سے بڑھ چکی ہے. تو مولائے کائنات کے زمانے سے لے کر 11ویں امام کے زمانے تک ایسے افراد شیعوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے کہ جو معصومین کو ان کی حد سے تجاوز کر کے ان کے مقام کو بڑھا کر خدائی کا مقام عطا کرتے تھے. ان سے مقابلہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی کیا اور امام علی النقی الحادی علیہ السلام نے بھی کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ ایسے افراد کہ جو خود مومنین کے درمیان ہوں وہ زیادہ خطرناک ہوا کرتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ جو مخالفین کے درمیان ہیں. چونکہ ایسے افراد خود مقام ائمہ کو خدا سے ملا کر در حقیقت مقام ائمہ کو بڑھا نہیں رہے ہوتے ہیں، بلکہ لوگوں کو ائمہ معصومین سے متنفر کر رہے ہوتے ہیں. تو 11ویں امام نے اس کا مقابلہ کیا مختلف طریقوں سے، کبھی مناظرے کے ذریعے سے، کبھی گفتگو کے ذریعے سے، کبھی اپنے شاگردوں کو بھیج کر. یہ وہ تمام روشیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے، جن حکمت عملی کو اپناتے ہوئے 11ویں امام نے یہ بتایا کہ دیکھو جب کوئی گروہ سامنے آئے تو فوراً یہ فیصلہ نہیں کر دو کہ جا کر انہیں قتل کر دو، ان کو برباد کر دو، انہیں نابود کر دو. نہیں، ان کا علمی طریقے سے مقابلہ اگر کر سکتے ہو تو جب تک ان کا علمی طریقے سے مقابلہ ممکن ہے، ائمہ معصومین کی سیرت یہ رہی ہے کہ ان کا علمی طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں. کبھی مناظرے کے ذریعے سے، کبھی ایکسپرٹس کو بنا کر، کبھی شیعوں سے خط و کتابت کر کے، کبھی خود ایسی دلیلوں کے ذریعے سے سامنے والے کے شکوک و شبہات کو رد کرتے ہیں، کبھی خود معصومین کی زیارت کی تعلیم دیتے ہیں. آپ 11ویں امام کی ایک مشہور حدیث ہمیشہ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ شیعہ کی 5 علامات ہوا کرتی ہیں، 5 نشانیاں ہوا کرتی ہیں. یہ جو 5 نشانیاں آپ نے سنی ہیں، یہ 5 نشانیاں کیا صرف یہی ہیں شیعہ کی؟ نہیں. مثلا 11ویں امام کی حدیث میں 5 نشانیاں یہ نظر آتی ہیں کہ وہ دن اور رات میں 51 وقت نماز پڑھتا ہوگا. صلاۃ و 51، 11 اس طریقے سے کہ تہجد کی نمازوں کو 11 وقتوں کو شامل کرتے ہوئے 51 وقت نماز پڑھے گا. 17 واجب وقت ہیں، باقی فجر کی نافلہ 2 وقت، ظہر اور عصر کی 8 وقت، مغرب کی 2 وقت، عشاء کی بیٹھ کر 2 وقت، اگر کھڑے ہو کر ہے تو 1 وقت، اور تہجد کی 11 وقتیں. ان کو شیعہ پڑھتا ہوگا. دوسری نشانی 11ویں امام بتا رہے ہیں کہ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ نماز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے ادا کرے گا، وسپر کر کے نہیں پڑھے گا. یہ شیعہ کی دوسری نشانی ہے. تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ پیشانی کو سجدے میں خاک پر رکھے گا. یہ 3 نشانیاں بتانے کے بعد 11ویں امام 2 اور نشانیاں بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہ التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی کو پہنے گا. اور آخری یہ کہ زیارت الاربعین، 40 کے دن چہلم امام حسین علیہ السلام کے دن زیارت کرے گا. تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہی شیعہ کی نشانیاں ہیں؟ قرآن مجید کا پڑھنا یہ شیعہ کی نشانی ہے. خود نام معصومین، اپنے بچوں کے نام معصومین کے نام پر رکھنا، بہت سارے افراد اس کے طریقے سے پہچانتے ہیں کہ یہ بھی شیعہ ہے. اچھے اخلاق کا ہونا، اچھی روشوں کو اپنانا، ادب کا اختیار کرنا، یہ سب ایک شیعہ مومن کی نشانی ہے. پھر کیا وجہ ہے، وہ کیا حکمت عملی ہے کہ 11ویں امام اپنے زمانے میں شیعہ مومن کی 5 نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں؟
اس میں ایک سیاسی بصیرت پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ 11ویں امام کے زمانے سے پہلے، ان کی شہادت سے چند عرصے پہلے انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، ان کے زمانے سے پہلے کچھ ایسے حالات تھے کہ شیعہ بطور آشکار ظاہر نہیں ہو سکتے تھے، تقیہ کی صورت موجود تھی۔ تو جب بھی تقیہ کی صورت موجود ہوگی تو وہی احکام آئیں گے کہ جو تقیہ کے ہیں، لیکن 11ویں امام اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اب کے بعد شیعہ بطور ظاہر ہو کر، آشکار ہو کر اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے زمانے کے بعد سے شیعہ طاقتور ہو چکے تھے، تو وہ نشانی کہ جو انگوٹھی سے متعلق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ صفین کے اندر عمرو عاص نے ایک ایسی مکاری کی تھی کہ جب مولا نے کہا کہ حکمین کے لیے ابو موسیٰ اشعری کو نہ بھیجا جائے، لیکن ان کے اصحاب میں سے کثیر تعداد نے ابو موسیٰ اشعری کو منتخب کیا، تو ایک طرف سے ابو موسیٰ اشعری آیا، جبکہ حاکم شام کی طرف سے عمرو عاص آتا ہے۔ عمرو عاص یہ کام کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے علی کو جانشین رسول کے منصب سے اسی طریقے سے خل کر لیا ہے، اسی طریقے سے ہٹاتا ہوں جس طریقے سے میں اپنے دائیں ہاتھ میں سے انگوٹھی کو نکال کر بائیں ہاتھ میں پہنتا ہوں، اور جس طریقے سے میں نے دائیں ہاتھ میں سے انگوٹھی کو نکال کر خلافت کو علی ابن ابی طالب سے لے لیا ہے، اب میں خلافت کو حاکم شام کے سپرد کرتا ہوں، اسے نصب کرتا ہوں، اور بائیں ہاتھ میں اس نے انگشتر کو پہن لیا، انگوٹھی کو پہن لیا۔ اس طریقے کو بنی امیہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک اپنایا، حتیٰ یہ کہ بنو عباس کو بھی جب یہ پہچاننا ہوتا تھا کہ کون سا شخص بنو امیہ کا ہے، تو یہ دیکھا کرتے تھے کہ اس کے کس ہاتھ کے اندر اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ تو جو سنت رسول تھی کہ اللہ کے نبی کی سنت تھی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، وہ سنت تبدیل کر دی گئی بنو امیہ کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مولا جو امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس شخص نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہنی وہ شیعہ نہیں ہے، نہیں، موضوعیت انگوٹھی پہننے میں نہیں ہے، بلکہ موضوعیت اس چیز میں اگر وہ انگوٹھی پہن رہا ہے تو وہ کس ہاتھ میں پہنتا ہوگا؟ دائیں ہاتھ میں پہنتا ہوگا۔ نہ پہننے والا شیعہ نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بائیں ہاتھ میں پہن رہا ہے تو وہ سیرت پہ عمل کر رہا ہے بنو امیہ کی، اور بنو عباس بھی اسی سیرت کی پیروی کرتے رہے۔ تو امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد شیعہ طاقتور ہو چکے ہیں، اب تقیہ کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی مت پہنو، چونکہ یزید کے دور کے بعد بنو امیہ کی حکومت اس قدر ظالم و سفاک تھی کہ جس شیعہ نے بھی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوتی تھی پہچان جاتے تھے، اور حجاج بن یوسف کا زمانہ آپ کے سب کے سامنے ہے، اسے سفاکی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تھا، شہید کر دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے شیعہ مجبور تھے ایک پورے زمانے کے اندر کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے تاکہ اپنی جان کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے سے بتا دیا کہ دیکھو اب شیعہ طاقتور ہو چکے ہیں، اب اس تقیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں الجاہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ عمرہ پر جو افراد گئے ہیں، حج پر جو افراد گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو معصومین کی زیارات سے اور حج و عمرہ سے مشرف فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، ہما صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل سنت کے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یا تو آہستہ سے پڑھا جاتا ہے یا بالکل پڑھا ہی نہیں جاتا ہے نماز کے دوران تلاوت کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسے جو دوسرا سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اسے جزو سورہ نہیں سمجھتے، کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا جز ہے، وہ نہیں سمجھتے ہیں اس چیز کو، تو اس لیے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ پڑھتے ہیں۔ تو امام فرماوے کہ شیعہ کی نشانی ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہر کے ساتھ پڑھا کرتا ہے،
اسی طریقے سے ایک تہمت جو شیعوں پر لگتی ہے کہ شیعہ سنت رسول کی پیروی نہیں کرتے، صرف سنی ہیں جو سنت رسول کی پیروی کرتے ہیں، تو اس تہمت کو ہٹانے کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ دن اور رات میں ملا کر 51 رکعتیں نماز پڑھتا ہو، جو کہ سنت رسول ہے، واجب نہیں ہے۔ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیعہ اپنے آپ کو ظاہر اور آشکار کر کے دکھائے کہ ہم صرف واجب رکعتوں کو انجام نہیں دیتے بلکہ ساتھ ساتھ سنت رسول کی بھی پیروی کرنے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو گروہ امام کے زمانے میں آئے تھے، ایک المناک حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر گروہ خود امام کے اصحاب اور امام کے وکیلوں کے ذریعے سے پیش آتے ہیں۔ امام ہادی کے زمانے میں جو نمائندے اور جو وکیل تھے، جو خمس لیا کرتے تھے، جو سہم امام اور سہم سادات لیا کرتے تھے، وجوہات شرعیہ لیا کرتے تھے، امام نے انہیں کہا کہ میرے بعد آنے والے امام کا نام حسن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا مال ان کی خدمت میں بھجوایا جائے، لیکن مال دنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، مال اور اولاد جو دنیا کی زندگی ہے وہ انسان کو اس قدر فتنے میں مبتلا کر دیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان سے پھر جایا کرتا ہے اور ایک نیا فرقہ بنا لیا کرتا ہے۔ ابن ماہویہ قزوینی وہ ایک ایسا فرقہ بناتا ہے جسے کہتے ہیں غلات کا فرقہ، غلو کرنے والوں کا فرقہ، واقفیہ مذہب بنتا ہے، مفوضہ کا مذہب بنتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام کامل بن ابراہیم ہے، آ کر کہتا ہے کہ مولا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وہ چاہتا ہے جو آپ ائمہ معصومین چاہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے تمام کاموں کو آپ کے سپرد کر دیا ہے، ائمہ معصومین جو کام کر لیتے ہیں اللہ اسی کام کے اوپر یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے اپنے تمام کام اس کے سپرد کر دیے معصومین کے، اب جو یہ چاہتے ہیں وہ میں چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ابھی جواب نہیں دیے ہوتے ہیں کہ ان کے فرزند امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ جواب دیتے ہیں ابن ابراہیم کو اور کہتے ہیں اے ابن ابراہیم، مفوضہ کے ماننے والے تمام افراد جھوٹ کہا کرتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم مشیت الہی کے ضائف ہیں، ہم وہ ضائف ہیں جس میں اللہ کی مشیت موجود ہوتی ہے، اللہ کی خواہش اور اللہ کی چاہت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ خدا چاہتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو خدا چاہتا ہے ہم وہی چاہا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے اسحاق قندی آتا ہے ان کے زمانے میں اور ایک کتاب لکھتا ہے جس کا نام ہے تناقضات قرآن۔ قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے لن تنالو، کہ اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم ہرگز ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے، جبکہ قرآن مجید کی دوسری آیتوں کے اندر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم کے وجہ رب کا، صرف اللہ کا چہرہ ہے جو باقی رہے گا۔ تو اسحاق قندی کہتا ہے چہرہ بنتا ہے آنکھوں سے، جب چہرہ آنکھوں سے بنتا ہے اور خود چہرہ مجسم ہوا کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور دوسری جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا، تو اس کا مطلب کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک جگہ پر پروردگار عالم کچھ کہہ رہا ہے، دوسری جگہ پر پروردگار عالم کچھ کہہ رہا ہے۔ تناقضات قرآن، اس نے قرآن کی کئی آیتیں ایسی جمع کی جو ایک دوسرے سے بظاہر ٹکراتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام خود نہیں جاتے ہیں بلکہ اپنے اس تربیتی اسلوب کو اپناتے ہیں کہ اپنے ایک شاگرد کو تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ
اسحاق کندی کے پاس اور جا کر اپنے آپ کو اس کی نظر میں مورد اعتماد ٹھہراؤ۔ یہ شاگرد جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنے آپ کو مورد اعتماد ٹھہرا دیتا ہے۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو 2 سوال دیے تھے وہ اسحاق کندی کے سامنے پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو بات کر رہا ہے اس کے جملوں کا سامنے والا کوئی دوسرا مطلب لے جبکہ جو کہنے والا ہے اس کی نظر میں کوئی اور مطلب ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں بالکل ایسا ہے، ممکن ہے کہ ایک ہی جملے کے 2 معنی نکلتے ہوں۔ ایک ہی لفظ ہے عین، اس عین کا ایک مطلب عربی زبان میں آنکھ ہے، اسی عین کا دوسرا مطلب عربی زبان کے اندر چشمہ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ سامنے والا کوئی دوسرا معنی نکالے جبکہ متکلم کہنے والے کی نظر میں کوئی اور معنی ہو۔ پھر یہ شاگرد کہتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر آیات میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں پروردگار عالم کی نگاہ میں اس کا کچھ اور معنی ہو اور سامنے والے نے جو پڑھنے والا ہے اس نے کوئی اور مطلب اخذ کیا ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں بالکل ایسا ممکن ہے، لیکن یہ بتا یہ 2 سوال تجھے کس نے بیان کیے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے خود بنائے ہیں یہ سوال اور میرے ذہن میں آئے یہ سوال۔ کہتا ہے نہیں، ممکن نہیں ہے، یہ سوال صرف وہی تجھے دے سکتا ہے کہ جو علم لدنی اور خدا کی جانب سے علم کو لے کر آیا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اسحاق کندی یہ جب کہتا ہے تو وہ شاگرد جواب دیتا ہے کہ یہ مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے 2 سوال بیان کیے ہیں۔ اب وہ ایک ایک کر کے اپنی ان تمام آیات کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں ہر آیت کے کئی معنی نکلتے ہیں اور میں نے ایک ایسا معنی لے لیا ہے جو دوسری آیت کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ اسی وقت وہ آتش کو منگواتا ہے اور اپنے تمام ان تناقضات کی تحقیق کو کہ جو اس نے لکھے ہوتے ہیں جو خود اس کے الفاظ ہوتے ہیں اس کو جلا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، ہما صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے علاوہ امام بعض مقامات پر علم غیب کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے سامنے والے کو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وقت کے امام کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ 390 ایسی پیش گوئیاں وہ کرتے ہیں کہ جو بالکل صادق آتی ہیں، چونکہ ہمارے لیے خبر اس وقت بنتی ہے کہ جب واقعہ پیش آ جایا کرتا ہے، لیکن معصومین کے لیے ایسا نہیں ہے کہ خبر اس وقت بنے جب واقعہ پیش آ جائے، بلکہ وہ جو جملہ کہہ دیا کرتے ہیں جس واقعے کے بارے میں وہ واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ جب جناب سیدہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ آج درزی سے جنت سے درزی تمہارے لیے حسن و حسین کے لیے لباس لے کر آئے گا، تو انہوں نے خبر دی تھی اور دروازے پر دستک ہوتی ہے اور جنت کا دربان درزی بن کر جناب سیدہ کے بچوں کے لیے لباس لے کر آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے 11ویں امام کچھ پیش گوئیاں کرتے ہیں، جس میں سے ایک پیش گوئی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ظالم بادشاہ، ایک کا نام تھا معتمد، ایک کا نام تھا معتز، ایک کا نام تھا مستعین، یہ تینوں آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، تو امام کہتے ہیں کہ خدا معتمد کو نابود کرے، خدا معتز کو نابود کرے اور خدا مستعین کو نابود کرے۔ ان کے زبان سے ان جملوں کا نکلنا تھا۔ تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ ایک ایک کر کے جو بادشاہ بنتا جاتا ہے ان تینوں کی موت ذلت آمیز طریقے سے پیش آتی ہے۔ تو واحد امام جنہوں نے اپنے زمانے میں 3 طاغوتی حکومتوں کو دیکھا ان کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، کہ اپنے اس 28 سال کی زندگی میں 3 طاغوتی بادشاہوں کے مصائب کو برداشت کرتے ہیں، اور واحد امام جن کی بد دعا سے تینوں ظالم بادشاہ ذلت آمیز موت کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری جو روش ہے وہ یہ کہ اپنے شیعوں کو سکھاتے ہیں سیاسی بصیرت۔ وہ سیاسی بصیرت یہ ہے کہ کہاں پر خاموش رہنا ہے اور کہاں پر
بات کرنی ہے، کہاں پر بولنا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے یحییٰ بن عمر طالبی، وہ 249 ہجری میں کوفے میں قیام کرتا ہے اور نعرہ لگاتا ہے کہ میں عوام کے حقوق کا دفاع کروں گا، میں عوام کی ضروریات کے لیے قیام کروں گا، میں معاشرے میں عدل و انصاف قائم کروں گا، اور جو بھی عدل و انصاف چاہتا ہے وہ میرے ہمراہ ہو جائے۔ ایک بڑی تعداد یحییٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ امام اس وقت کوئی جملہ نہیں کہتے اور یہ نہیں کہتے کہ تم سب جاؤ اس کی مدد کرو، یہ نہیں کہتے، لیکن جب ظالم بادشاہ یحییٰ بن عمر طالبی کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے قیام کو بجھا دیتا ہے، تو اس کے بعد مستعین کے حکم سے اس کی لاش کو بغداد کے پل پر رکھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو بھی شخص بغداد سے گزرے وہ اس کے بارے میں کوئی برا جملہ مذمتی بیان تاریخ دانوں کے درمیان، تاریخ لکھنے والوں کے درمیان لکھوا دے کہ یحییٰ بن عمر طالبی مثلاً فاسق و فاجر تھا، یحییٰ بن عمر طالبی اچھا شخص نہیں تھا، تاریخ دانوں کے ذریعے سے لکھوائی جائے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کے مقرر کردہ مورخین کے ذریعے سے لکھی گئی ہے، تو وہ کہتا ہے بادشاہ کہ جو بھی یہاں سے گزرے وہ یہ کہتا ہوا جائے یا لکھواتا ہوا جائے۔ تو جو بڑے بڑے اسلامی علماء ہیں جن کا نام میں آپ کے سامنے نہیں لے سکتا، انہوں نے بھی یحییٰ بن عمر طالبی کے بارے میں مذمتی بیان کہیں کہ اس نے لوگوں کو بیوقوف بنایا، عدل و انصاف کو کا نام لے کر لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی ہم عدل قائم کریں گے، ہم لوگوں کو ان کی ضروریات ادا کریں گے، یہ سب اس نے جھوٹ کہا ہے، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، وہ فاسق و فاجر تھا، سب نے ایسا کہا۔ واحد شخصیت جو آپ کو اس زمانے میں نظر آتی ہے کہ جو خاموش رہتے ہیں اور کوئی برے الفاظ ایسے شخص کے بارے میں کہ جو معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں نہیں کہتے، وہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ ایسے معاملے کے اندر کہ جب کوئی شخص معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے یا حقوق مومنین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حقوق مسلمین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اگر تم ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے بارے میں برے الفاظ بھی مت کہو، چونکہ وہ ایک نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے۔ لیکن اسی کے بالکل مقابلے میں ایک ایسا شخص کہ جس کا نام علی بن عبد الرحیم ہے، وہ بھی قیام کرتے ہیں اور وہ بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ میں معاشرے میں عدل و انصاف کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور حکومت کو للکارتا ہے اور اس کے خلاف قیام کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور نعرہ لگاتا ہے، وہ نعرہ یہ لگاتا ہے کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، میں سادات میں سے ہوں، میں سید ہوں، اور میں زید شہید کی اولاد اور زید شہید کی نسل میں سے ہوں۔ اب جب اس کا قیام نابود ہوتا ہے اور ظالم بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اس کی لاش کو بغداد کے پل پر لٹکا دیا جائے، تو اگرچہ کہ یحییٰ بن عمر طالبی کی لاش کو بھی لٹکایا گیا تھا، لیکن امام اس کے بارے میں ایک جملہ نہیں کہتے، اس کے لیے اس کی مذمت میں ایک بات نہیں کہتے، بلکہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے بارے میں برے الفاظ مت کہو۔ لیکن علی بن عبد الرحیم کے بارے میں جملہ کہتے ہیں، جب اسے زنج کے علاقے میں قتل کر دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں صاحب الزنج لیس منا اہل البیت، کہ جو زنج میں جو شخص قتل ہوا ہے وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی شخص مکاری کے ذریعے سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر دھوکہ دے کر نعرہ لگاتا ہے حقوق کے لیے تو امام اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص مکاری نہیں کرتا ہے تو امام اس کے بارے میں کوئی برا جملہ بھی نہیں کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کے زمانے میں غلو والے کئی نظریات تھے، جنہیں میں صرف ایک
فہرست کی صورت میں نقل کر دیتا ہوں، لیکن چونکہ اس کی وجہ یہ کہ اگر میں اسے بیان کروں گا تو خود بعض افراد کے ذہن مشوش ہو جائیں گے اور اس کے جواب دینے کے لیے پھر میرے پاس وقت نہیں بچے گا۔ معصومین کو خدا کے مقام تک پہنچانا یہ غلو کہلاتا ہے، یا یہ کہ اللہ کو دوسرے مخلوقات سے تشبیہ دینا یہ غلو کہلاتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ امام کو پہچان لینا کافی ہے، امام کی معرفت کافی ہے، عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ذمہ داری کوئی نہیں ہے تم پر، تو یہ بھی غلو میں شمار ہوتا ہے، اور امام نے ایسے شخص کے اوپر یہ کہا ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہے۔ دوسرا چھٹا پوائنٹ یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ امام کے اندر خدا کی روح، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کہ گروہ ہے آج بھی موجود ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ امام میں خدا کی روح حلول کر گئی ہے، یا یہ کہ ائمہ کا نبی یا رسول ہونا یہ بھی غلو ہے، یا کوئی یہ کہے کہ پروردگار عالم نے سارے کام معصومین کے سپرد کر دیے، اب جو معصومین چاہتے ہیں وہ خدا چاہتا ہے۔ امام نے اس کو رد کیا۔ امام زمانہ خود کہتے ہیں کہ ہم ضعیف ہیں مشیت الہی کے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ خدا چاہتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو خدا چاہا کرتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حسن بن محمد بن بابائے کمی، اس کا یہ نظریہ تھا کہ وقت کا امام ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی بھی اس کو موت نہیں آئے گی، یہ بھی غلو ہے، جبکہ قرآن مجید یہ کہہ چکا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہ وہ تمام روشیں تھیں جس کے ذریعے سے امام حسن عسکری علیہ السلام غالیان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے امام حسن عسکری علیہ السلام کے وہ تربیتی اسلوب کہ جس سے امام نے عالم کو تیار کیا، علماء کو تیار کیا، فقہا کو تیار کیا، وہ پیش کریں گے۔ پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم محمد و آل محمد کی سیرت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وہ تمام مومنین جو کسی بھی پریشانی میں گرفتار ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مقروض ہیں پروردگار غیبی مدد کے ذریعے سے ان کے قرض کو ادا فرما، پروردگار جو مومنین اسیر ہیں انہیں اسیری سے رہائی عنایت فرما، پروردگار جہاں جہاں مومنین، جہاں جہاں مسلمین ظالمین کے ظلم کا شکار ہیں پروردگار انہیں ظلم سے نجات عنایت فرما، پروردگار اللہم اشغل الظالمین بالظالمین، ظالموں کو ظالموں سے لڑا دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان مومنین کو نابود فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علماء اور مراجع کا سایہ ہم سب پر باقی رکھ، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔